پروگرام خبر نشر کے ساتھ میں ہوں نصرت جاوید کے ساتھ. نصرت صاحب، آج ایک اہم دن ہے اس حوالے سے کہ آج محمود اذکزئی صاحب نے ایک کوشش کی تھی جس کا میں آپ کو پہلے بھی حوالہ دے چکا تھا کہ انہوں نے ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا. آج اس کا پہلا دن تھا جس میں انہوں نے صحافیوں کو اور باقی لوگوں کو مدعو کیا تھا اور بڑی دھواں دار قسم کی وہاں تقاریر ہوئی. میرا نام بھی تھا لیکن میں ذاتی مصروفیت کی وجہ سے وہاں پہنچ نہ سکا, لیکن بڑی دھواں دار قسم کی تقاریر ہوئی. شام کو آپ میں دھواں نہیں تھا اس لیے نہیں نا, مطلب کائنڈ آف ہم کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. تو سر اب جو کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے, اس لیے اس قابل سمجھا میاں کہ آپ پیکا کے خلاف حامد میر سمیت جو ہیں وہ کورٹ میں جا چکے ہیں نا, 4 پٹیشنر, لیکن سیریسلی تو 2 فالو کر رہے ہیں نا, تم اور حامد. باقی ہم بھی سمجھتے سارے. اور اس کے بعد جب تو اب ہوا یہ ہے جہاں سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. انہوں نے پہلے 3 جگہوں کا انتخاب کیا جہاں سے منسوخ کرنا پڑا. آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے, میں آپ کو آج جو نہیں آپ آگے جا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ جہاں آج ہوئی ہے کانفرنس, کل اس کا دوسرا دن ہے. ہوٹل میں آج کانفرنس ہوئی ہے, پہلا روز آرام سے ہو گیا. وہاں پہ صحافیوں نے تقریر بھی کر لی, باقی دانشوران نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر لیا. کل ہے سیاستدانوں کا دن. کل سیاستدانوں کا دن نہیں تھا, کوئی اور وجہ تھی, پہلے یہ بتا دیں. بہرحال انہیں کیا بتایا گیا ہے؟ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس ہوٹل انتظامیہ نے انہیں 2 دن کے لیے بکنگ کی اور پیسے بھی لے لیے تھے, انہوں نے آج کہا کہ ان پہ کوئی دباؤ آ رہا ہے جو ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا, لہٰذا کل کا دن انہیں نہیں مل سکتا. اب میری جان مگر محمود اذکزئی, عمر ایوب, شاہد خاقان عباسی, انہوں نے کہا ہے کہ ہم کل اسی ہوٹل میں اسی جگہ کانفرنس کریں گے ہر صورت. انہوں نے کمرے بک کروا لیے اس ہوٹل میں. یعنی ہوٹل آج رات یہی رہیں گے یا نہیں؟ کانفرنس نہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو ایک ٹیکنیکل بات ہے. تمہیں اس ہوٹل والے جو ہیں جس سے تم رہ رہے ہو, سوری جہاں تم نے کانفرنس کرنی ہے, تو آپ کو تو پہلے یہ چاہیے نا کہ وہاں پہ آپ 20-25 کمرے بک کروا لیتے. وہ نہیں سارے اسلام آباد ہی رہتے ہیں نا سر, اپنے گھروں میں رہتے ہیں. میری التجا, میں تو ایک آپ کو سیاسی کارکن جن کو میں نے غور سے دیکھا ہے ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں. دیکھو یہ بات ہنسی مذاق کے علاوہ سب سے پہلے انتہائی سنجیدگی سے, دیانتداری سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے کہ وہ اپنی سابقہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون, جو کبھی ووٹ کو عزت کی بات کرتی تھی, اور ان کے ساتھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جن کی جماعت کا اسلام ہمارا دین کے بعد دوسرا تھا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے, مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو اور وہ حکومت قائم ہو پیپلز پارٹی کی حمایت سے. یقیناً وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کے ووٹ ان کے ساتھ ہیں, اسی لیے یہ حکومت قائم ہے. شہباز صاحب بلکہ آج صاحب نے کہا ہے کہ وہ حمایت جاری رکھیں گے. نہیں جاری رکھیں بالکل, لیکن ایسی 2 حکومتوں کے ہوتے ہوئے جن کی ایک تاریخ رہی ہے, اور اس تاریخ میں چلیں ہم یہ کہہ لیں کہ جی نواز شریف صاحب تو جی ملک غلام وہ جنرل جیلانی صاحب کی ڈسکوری تھے اور جنرل ضیاء کے سائے میں جی پروان چڑھے تھے, لیکن انہوں نے اپریل 1993 میں غلام اسحاق خان کے ہاتھوں برطرف ہو کر اور ڈکٹیشن نہ لینے کا اعلان کر کے تھوڑا سا کفارہ ادا کیا. اس کے بعد انہوں نے میں ووٹ کو عزت دو کا اعلان کر کے بھی تھوڑا سا کفارہ ادا کیا, لیکن جلدی توبہ طائب بھی کر لیا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن لے کر. اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی بہرحال یہ تاریخ رہی ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے آن ورڈ کہ اگر وہ حکومت میں بھی رہے ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ اپنے سیاسی ناقدین کو جیلوں میں نہ رکھا جائے, اور ان کے لیے بلکہ ظاہر ہے کہ جب 2008 کی حکومت تھی ان 5 سالوں کے دوران انہوں نے تو کبھی کسی اینکر کو نہ نکالا نہ کو کیا, اور بڑی سختی سے شدت سے تنقید رہی ہے پیپلز پارٹی. اور پیپلز پارٹی کے لوگ ابھی تک یہ مصر ہیں اس بات پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت کے خلاف ان دنوں جس طرح ہر ٹیلی ویژن ہر اینکر نے 7 بجے سے 12 بجے تک پروپیگنڈا کیا, اس نے ہماری جماعت کو نقصان پہنچایا سیاسی اعتبار سے. اس کے باوجود اب یہ ہے کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں مل کر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت جس نے پوری کوشش کر لی کہ وہ ایجیٹیشن کے ذریعے کسی طرح حکومت کو ہٹائے, اس میں ناکام رہی, تو
تو اب وہ کانفرنسوں پہ آ گئی ہے، تو آپ کو تو بلکہ خوش ہونا چاہیے یار. آپ کو تو چاہیے فیسیلیٹیٹ کرو بھائی. ہاں بھائی، آپ کو یہی تو بتا رہے تھے کہ بھائی صاحب سڑکوں پہ آگے آپ ہمیں ہٹانے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ برائے مہربانی کیجئے. یہ کانفرنس کرنا ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا یار، وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر اور یہ وہ، اور اس میں بھی زیادہ تر انہیں تانے ملے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ایک ساتھی اعزاز سید صاحب جو ہے، ان کی میں کلپ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا جی ایک طرف تو آپ آئین کو بحال کرنے کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کو بھی خالص جمہوریت بھی کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہ آپ یعنی چٹھیاں جو ہیں وہ لکھتے ہیں آرمی چیف کو. ہاں مطلب یہ کہاں کی جمہوری دعوے ہم ہیں آپ کس کی بات پہ اعتبار کریں؟ تو میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں انتہائی دیانتداری سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اوور کل ہے، یہ جو حکومت کی جانب سے ہو رہا ہے. اوور کل ہے حکومت کی جانب سے. یہ ہتھوڑے سے مکھی مارنے والی بات ہے. اللہ بھلا کرے آپ. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ان کو کہیں بھی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور جس ہوٹل میں آج کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر اس کانفرنس کا انعقاد اس وجہ سے ہو پایا کہ اس کانفرنس کے منتظمین نے بالآخر مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کی کہ جی برائے مہربانی آپ کچھ کردار ادا کیجیے. انہوں نے کردار ادا کیا. مولانا صاحب نے او نہیں، مولانا صاحب تو آئے نہیں اس کانفرنس میں. یار حد ہوگی. کیڑے مولانا صاحب؟ میں مولانا فضل الرحمان ہاں، صاحب وہ نہیں آئے میں تھے صاحب. آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس کانفرنس کے منتظمین نے رابطہ کر کے یہ اطلاع دی کہ دیکھیے صاحب ہمارے اوپر ہر دروازہ بند کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں بات کی، کس سے بات کی، یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن جس ہوٹل میں آج کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر کل رات کے 3 بجے ایڈوانس بکنگ کے پیسے جمع کروائے گئے تھے اور پھر اجازت دی گئی تھی. اب یہ کہ اگر انہوں نے مولانا صاحب کی وجہ سے ملی ان کو، جو کہ اب نہ رہی. مولانا فضل الرحمان، یار کتنی مرتبہ بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان سے یار اب میں دوبارہ ایک ہی بات کاربن کاپی کرتے ہوئے اپنے آپ کو گپ چل رہی ہے، بٹ وہ خود نہیں ہے. میرا دماغ نہیں دل نہیں مانتا کیا یہ کب چل رہی ہے؟ اس طرح کی لنگر گپ ایک چل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ خبر ہے. وہ خبر دل نو بھی تو لگے نا. نہیں تو تمہارے نہ لگے تو میں کیا کروں؟ چلو مطلب کہ مجھے تمہاری ویلیڈیشن تو درکار نہیں ہے نا خبر دینے کے لیے. میرا دل کا معاملہ ہے نا سر. نہیں تو تمہارا دل تو ظاہر ہے کہ وہ نہ مانے تو میں کیا کروں؟ ہاں بس ٹھیک ہے. میں تمہارے دل کے لیے تو زندہ نہیں ہوں نا، خدا کے لیے. مجھے بھی تو اپنے فیلنگز کا حق ہے کہ نہیں. تو آپ کو ہے اپنی. اور باقی مولانا فضل الرحمان کا وہ آئے نہیں نا. میں دیکھیں میرے پاس ایک مولانا فضل الرحمان تو میں یہاں اس پروگرام میں میرا خیال ہے بارہا میں کہتا ہوں کہ اچھا بھائی یہ میں کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ پارلیمان میں ان کی ہر حوالے سے حمایت کریں گے، ان کے لیے سڑکیں کبھی گرم نہیں کریں گے، اور میں ابھی بھی اس بات پہ اللہ اللہ کرے آپ کو. تو شہباز اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے توقع ہے کہ شاید اگر آج بھی ان کا ساتھ منتظمین نے رابطہ کیا کہ دیکھیے صاحب آپ کے کہنے کے باوجود ہمیں جگہ مل گئی تھی، اور پھر یہ کہ پھر دباؤ بڑھا ہے بقول ہوٹل کی انتظامیہ کے، تو آپ برائے مہربانی کچھ کیجئے. لیکن میرے خیال میں ایک اور قصہ بھی ہے. وہ کیا؟ یہ جو کل کے لیے روکا گیا ہے تو شہر میں جس کو لنگر گپ تم کہہ رہے ہو، تو لنگر گپ اصلی یہ ہے کہ کل جن لوگوں کا انتظار ہو رہا تھا اس کانفرنس میں شرکت کے لیے، اس میں منظور پشتین کا نام بھی شامل تھا اور مہرنگ بلوچ کا بھی. ہاں سب لوگوں کو بلایا. سن لو نا، ذرا التجا. اچھا ویسے شاید خاقان عباس نے اس پہ تردید بھی کی ہے کہ نہیں ان کا نام نہیں تھا، لیکن یہ مشہور تھی. ہاں اب میں نے دیکھو جہاں پہ لنگر گپ کا لفظ استعمال کرنا تھا تو لنگر گپ استعمال کر لی. اچھا میں شاید خاقان عباسی صاحب کی تردید سے اتفاق کرتا ہوں. آپ پوچھیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ اس کانفرنس میں آ جاتے ہیں تو ان کا تو پورا بیانیہ دھڑام سے گر جاتا ہے. اچھا وہ کیسے؟ ان دونوں کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ ہم نوجوانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے. اچھا یہ منظور پشتین اور مہرنگ کا یعنی مہرنگ کا یہ ہے بلوچستان میں سب سردار بردار جی بس یہ اپنا یہ لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں کی جو کانفرنس جماعتیں ہیں ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا یہ بات کر کے. اچھا منظور پشتین صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو کوئی سیاسی جماعت چلاتا ہی نہیں ہوں،
میری تو تحریک ہے جیسے خدائی خدمتگار تحریک تھی اچھا ٹائم اس کا ورژن ہے. بالکل آپ ان ٹائم نہیں پہ جائے میں گی. بڑا اہم سوال لے کے بیٹھا جی ہوں. بیٹھیے. دیکھیں نا میں بڑا مفکر ٹائپ بن جی ہو جاتا ہوں جب ماشاء یہ اللہ. صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے اچھا تو میرے اندر کا مفکر جاگتا ہے. اب جس طرح جس جذبات کے ساتھ آج تقاریر ہوئی اور جس جذبات کے ساتھ یہ آخری پریس کانفرنس ہوئی اپوزیشن آخری نہیں مطلب کہ آج دن کی آخری انہوں نے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کل ہم کل ہر صورت کریں گے. اب اس میں وہ کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں کہ بھائی اچھی ہی ہوئے گی جو مرضی کر لو. نہیں اس میں مجھے وہ ٹیکنیکل مجھے وہ ایک یار فلو ایک نظر آیا نا. میں نے تو تمہیں ایک وہ اس میں وہ جو رکاوٹیں نہیں پھر ہوتی اس میں کیا فلا تھا؟ یار they were very clear. بھائی حد ہوگی تمہارے والی. باہر ادھر پوری پولیس نے اس کو گھیرا ہوا ہو, یہاں پہ فائر بریگیڈ وغیرہ کی گاڑیاں لگا کے ناکے لگ گئے ہوئے ہوں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا تم سے میں نے پہلا سوال کیا تھا جو تم نے مذاق سمجھا. بھائی ایک بہترین طریقہ تھا کہ 20-25 کمرے یہاں پہ لے لیتے, اس کے اندر یہ سوئے رہتے. کہتے جی اب یہی میرا سوال ہے, یہ کہتے ہیں ہوگی, دباؤ ہے کہ نہیں ہوگی, شہباز حکومت کیا اپنے طاقت کا زور استعمال کر رہی ہے, تو کیا کوئی تصادم ہوگا یا کیا ہوگا کل؟ تو بڑا امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ وہ یہاں کی اس گلی کے راستے بند کر دیں گے. جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو معلوم. تو اسے کیا ملے گا شہباز حکومت؟ کچھ بھی بس یہ تو الٹا مائلیج دے دیں گے. دیکھیں نا ہر ٹاک شو اس پہ ہو رہا ہے. وہی میں نے آپ سے پہلے جب دیکھیے آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دہراتا چلا جاؤں. نہیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ہتھوڑے سے مکھی مارنے والی بات ہے, بلکہ اگر آپ کو تھوڑی سی پولیٹیکل سینس ہوتی تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ جماعت جو 3 مرتبہ اسلام آباد پر یلغار کی صورت میں آئی کہ اس حکومت کو نہیں چلنے کر سکی, وہ بلاخر دوسری جماعتوں اس کا مطلب ہے کانفرنس کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا, حکومت کو کان ہو گیا کہ نہیں جی کام خراب ہے. نہیں بالکل نہیں ہوا. یہ مجھے دیکھو اس کی ذرا ٹائمنگ تھوڑی سی غلط ہے, اور یہ میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے کی مطلب 10 تو 6 والی ٹائمنگ. یہ 3 تو 6 والا شو نہیں. دیکھیے بات ٹائمنگ غلط کیا مطلب کیا غلط بھائی میرے 10 سے 6 نہ ہوتی. اب یہ سنو نا یار 2 دن بعد ایگزیکٹلی آپ ٹائمنگ مطلب یہ کہ تمہارے جیسے کہ اب آدمی جو ہے نا جو اسکولوں سے بھاگ کے فلمیں دیکھتے رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کے ذہن میں ٹائمنگ کے مطلب 3 تو 6 والا شو یا 6 تو 9 والا شو. اب میں کیا کروں؟ میں میری مجھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں یہ پڑھی لکھی بات نہیں سمجھ نہیں آ رہی. I use the word timing نا, تو ٹائمنگ کا مطلب 3 تو 6 والا فلم شو نہیں ہے نا, تو اب پڑھی لکھی بات میں اس طرح کروں. اب ذرا اگر آپ مجھے سمجھنا چاہتے ہیں سمجھے کہ واٹ از بات. یہ ہے کہ 2 دن بعد ہمارے ہاں شروع ہو رہا ہے رمضان. اب رمضان المبارک کے مہینے میں تحریکیں نہیں چلتی ہیں. تو اس سے پہلے ہوئی ہے نا یہ یار کانفرنس ہوئی نا, ایک سیمینار ٹائپ ہوا. یہ عوامی تحریک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, عوامی تحریک چلانے کے لیے اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو کچھ خاص موسم بھی چنا کرتے ہیں. پاکستان کی پوری تاریخ میں دیکھیے 7 مارچ کو الیکشن ہوا 77 میں, تحریک چلائی, مدانی واقع بندہ پیاس, جدوں واڈیاں ہو گئیاں, جب فصلیں کٹ گئیں اپریل میں, تو اپریل کے دوسرے ہفتے میں مسلم مسجد کے باہر اس دوران انہوں نے اپنی الیکشن کے خلاف دھاندلی کے خلاف جو تحریک تھی اس کو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی تحریک بنا چکے تھے. تو 2 لاشیں مسلم مسجد کے باہر گر گئیں, جس کے نتیجے میں 3 بریگیڈیئر حضرات نے استعفیٰ دیا. اچھا اوکے, 19 اپریل 1977. اور دریں سنا اسی سے جذبات میں آ کر ہمارے انتہائی ایک لبرلزم کی علامت میرے بڑے یار جنہوں نے عدلیہ بھی باہر کروائی تھی, اعتزاز احسن صاحب نے صوبائی وزارت سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا. یہ پنجاب کے وزیر اطلاعات تھے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ٹائمنگ سے میری مراد کہ پہلے ہے رمضان شروع ہونا, اس کے بعد گندم کی کٹائی شروع ہونی ہے, واڈی ہونا موسم ہونا, اور واڈیوں کے بعد پھر وہ یہ کہ ابھی وہ گندم خریدنے کا باردانہ بھی نہیں ہے. تو دیر از گیپ نا, یہ جو گیپ ہے اس گیپ سے پہلے حکومت کے اندر سیاسی لوگ واقعتاً بیٹھے ہوتے جنہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بھرپور اندازہ ہوتا یا انتظامیہ میں, تو وہ کہتے یار یہ 2 دن تک بلکہ تماشا لگنے دو, کیا فرق پڑتا ہے, پھر تقریریں کریں, گھر جائیں, تالیاں. ٹھیک ہے, تو 1.5 مہینے کا گیپ بنتا, تو انہوں نے ایک کانفرنس رکھی تاکہ ایک کنیکٹیوٹی رہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پرسوں دے دو اپنا کانفرنس کا مطلب یعنی پرسوں یس وی آر ہیئر.
بہرحال میں تقریریں اب سنی بھی آپ کہتا ہوں کہ دو چیزیں یار تقریریں وہی ہیں نا جو ان کا ایک پرنسپل ہے. براڈلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں 2 نمبر کی جمہوریت ہے, ہمیں خالص جمہوریت ہے. لیکن کھل کے بولے ہیں آج تقریروں میں یار. یار اور کتنا اب اس سے زیادہ کھل کے سارے کلپ رکھے ہوں گے آپ. کھل کے بات یہ نہیں, وہ یہ تھا کہ وہ ایک تھوڑا سا یعنی کہ وہ چسکے بسکے والا تھا کہ محمود خان اچکزئی نے کسی کو تانا دیا اور اس تانے کے جواب میں سنی آپ نے وائس تو کرنا پڑتا ہے نا, تو وہ میرا خیال ہے کہ میں نے کہا تھا کہ چلا دیں اچکزئی صاحب کی شرارت ذرا سنوا دیں اور اس کا جواب بھی دے دیں تاکہ تھوڑا سا لائٹ ہو جائے ماحول. عمر ایوب گور ایوب کے بیٹے ہیں, محمد ایوب خان کے نواسے ہیں. قسم خدا کی میں قسم کھاتا ہوں, مجھے بھائیوں کی طرف پیارا ہے. اس کے دادے نے میرے باپ کو 14 سال جیل دی تھی, لیکن یہ جمہوریت کی طرف آیا ہے, میرا دوست ہے, میرے بھائی ہے. یہ ہو اجاز الحق ہو, اختر عبدالرحمان کے لڑکے ہوں, ڈیموکریسی میں یہی خوبصورتی ہے. اس کا جواب بھی دیا نا عمر ایوب صاحب کا جواب سنا ہے جی. وہی میں نے کہا کہ اچھا محمود خان اچکزئی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, میرے والد صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور ڈیموکریٹک اسٹرگل میں ان کا بہت بڑا ہاتھ مطلب کردار بھی رہا ہے. ایوب خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی, لیکن وہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے اور تاریخ میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. اور صدر ایوب خان صاحب انسان تھے, اچھائیاں بھی ہوئی ہیں اور غلطیاں بھی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے دادا کی غلطی مان لی اور تنزیہ اور انسانوں سے ہو جاتا ہے بقول ان کے. تو میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کانفرنس جس میں اس نوعیت کی چھیڑ چھاڑ بھی چل رہی ہے, اس کو روکنے سے کیا حاصل؟ خائف ہے نا شہباز حکومت کے انہی لوگوں سے کہ یہ ادھر بیٹھے بیٹھے آج ہی کہتے چلو آؤ وزیر اعظم ہنس جائیں اور استعفیٰ لے لیں. وہ بھائی حکومت ہٹانے کے لیے بابو آپ کو کراؤڈ چاہیے ہوتا ہے. کراؤڈ سمیت آ کے دیکھ لیا تھا نا جب بشرا بی بی خود قیادت فرما رہی تھی. کیا فرما رہا ہوں, یاد کرو وہ وقت, کیا خیال ہے تمہارا؟ تو میں اٹس اوور کل, مجھے کاش کہ اس کا اردو ترجمہ آ رہا ہوتا. اوور کل ایک انگریزی کا ایکسپریشن ہے, اس کی میں نے مثال کے طور پر یہ بتایا ہے. فائن ریپیٹیشن ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کیا اس اپوزیشن میں آپ کو آج کی اور باقی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے اور حکومت کا خوف دیکھتے ہوئے اس اپوزیشن الائنس میں کوئی دم نظر آتا ہے آپ کو؟ فی الحال نہیں, جب تک مولانا فضل الرحمان باقاعدہ اس میں شمولیت کا اظہار نہیں کرتے. تو ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان. دیکھیے مولانا کیسے فاصلہ رکھ رہے ہیں. آج سے 2-3 دن قبل آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسپیشل سیگمنٹ کیا تھا. میں نے کہا یار یہ صحیح پہنچی گا پی ٹی آئی سندھ, کیونکہ سندھ میں پانی کا ایشو بہت سیریس ہو رہا ہے. اور آج آصف علی زرداری نے لاہور میں تھے تو انہوں نے ذرائع کے اعتبار سے ٹکر چل رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ اور بلوچستان میں پانی کا مسئلہ سیریس ہو رہا ہے, اور میں تمام متعلقہ حلقوں تک یہ کنسرن اس ضمن میں اپنے کنوے کر رہا ہوں. ویری رائٹ, ٹھیک ہے. اب یہ کہ یار تو بات سمجھانی ہوتی نا. اب ہر وقت جو ہے نا تمہارا یہ بن جائے گا کہ تم نے یہ کرنا. اب ٹائم تو ہمیں بتانا بھی تو ہے نا کیا ہے, کہ لوگ کہیں گے جی کیا ہوا پھر. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی یعنی جے ای آئی وہاں بیٹھ جاتے. ان کی کانفرنس ہوئی وہاں پہ گھمن ہاؤس حیدرآباد میں. ایگزیکٹ دوسرے دن جمعیت علماء اسلام نے الگ جلوس نکالا سندھ میں, یہ بتانے کو کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے, ہماری اپنی ایگزسٹنس ہے الگ سے. بس اللہ آپ کا بھلا کرے. ویری رائٹ, ٹھیک ہے جی. ایک وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. صاحب شہباز شریف صاحب سینٹرل ایشیا کے دورے پر ہیں اور آج وہ ازبکستان کے بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھے, تو میں نے وہ سنا, اور جس میں نئے بزنس ایوینیوز پر بات ہو رہی تھی, جس سے پاکستان کے بزنس اور اکانومی اور ٹریڈ کو بہت ازبکستان سے تجارت کس راستے سے ہونی ہے؟ وہ تو جب بھی ہم سینٹرل ایشیا کی بات کریں گے وہ تو افغانستان ہی ہے ہمارے پاس, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. تورخم بارڈر جو آج کل کھلا ہے, بند تھا, لعنت ہے آپ پہ, 4 دنوں سے بند ہے. میرے ساتھ اس وقت ہماری بدقسمتی ہے کہ انٹرنیٹ, چونکہ ہم بہت جدید ترین ملک میں رہتے ہیں, تو بہرحال میں فخر کاکا خیل کو ہی ایسے موضوعات کے لیے زحمت دیا کرتا ہوں.
تو وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ان کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا. فون پہ تو ہیں یا نہیں؟ ہاں فون پہ ہے. السلام علیکم فخر بھائی. وعلیکم السلام طلعت طلعت صاحب مجھے ظاہر ہے ہم دونوں نے طلعت حسین کے ساتھ کام کیا ہے تو منہ سے میاں طلعت ہی نکلے گا. ویسے بھی پرانی محبتیں کون بھولتا ہے. فخر تمہارا کوئی قسمت نہیں. اچھا یہ نہیں، بتاؤ. ایکچولی آپ کہہ رہے تھے انٹرنیٹ آج کل یہاں پر یہ سادہ فون بھی صحیح طریقے سے نہیں چلتا. تو نہیں آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ افغانستان چلے گئے ہیں؟ ابھی تک آخری نہیں، خبریں آنے قریب تک ہوں، میرا آج خیال ہے آپ ایک مردان میں بات تھے. آئی تھی ٹریڈ کے حوالے سے. اچھا. تو اس میں تاجروں سے ملاقاتیں تھی. ہاں. تو ایک بری حالت ہے کیونکہ میں نے راستے پر دیکھا کہ درجنوں ٹرک جو تھے جو سبزیوں سے اور پھلوں سے لدے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ 3-4 دن ہو گئے ہیں. اچھا تو آپ وہ ذرا خراب پہلے ہونے تو- ایک منٹ ٹھہر جاؤ. ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ شہباز صاحب کو تو بڑی کوشش ہے، خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں گھی شکر. ازبکستان ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارے وہ تجارتی روابط بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن راستہ تو بابو افغانستان کا ہی استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ کتنے دن سے تورخم کا بارڈر بند ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی آج سے 4 روز قبل افغانستان کی جانب تورخم بارڈر پر، یعنی افغانستان کی سرزمین پر ان کی فورسز ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ کی تنصیب کر رہی تھی. تو جیسے ہی اس عمارت پر کام شروع ہوا تو پاکستان کے ساتھ ان کی یہ بات ہو چکی تھی کہ سرحد کے آر پار اس حد تک آپ تعمیرات نہیں کریں گے. نہ ہماری طرف سے تعمیرات ہوں گی نہ ان کی طرف سے تعمیرات ہوگی. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے تعمیر کی تو پہلے ان کو ایک قسم کی وارننگ بھیجی، لیکن پھر مجبوراً انہوں نے جو سرحدی گیٹ ہے وہ بند کر دیا. اور اب 4 دن ہو گئے. نہیں اب یہ نہیں، ایک منٹ ٹھہرے. تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے کاکا خیل کہ یہ بارڈر جو ہے، یہ دروازہ جو ہے، یہ پھاٹک جو ہے، یہ ہم نے بند کیا ہے یا انہوں نے بند کیا ہے؟ افغانستان. جی ہم نے بند کیا ہے، یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ ہماری جو شرائط ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ طے کی تھی ان پر وہ ان پر کام نہیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو پھر ہمارے پاس صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم سرحد بند کر دیں کہ آپ ہماری بات نہیں مانتے. لیکن دوسری طرف یہ ایک میٹنگ بھی ہوئی لیکن وہ بھی ناکام ہوئی. اچھا ایک منٹ، میں آپ کو کاکا خیل یہ اطلاع دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج پنجاب کے شہر فیصل آباد میں کس کس کا میچ ہو رہا ہے میاں؟ فیصل آباد میں نہیں سر. ہاں کون سے شہر؟ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ہمارے جو آر یو شور؟ اچھا جی، کیونکہ آپ کرکٹ کا آپ کو زیادہ پتہ ہے. برطانیہ والوں کا اور افغانستان. مجھے بے تحاشا لوگوں نے باقاعدہ اپنے موبائل فونوں سے بے تصاویر بھیجی ہیں کہ بہت سارے مقامی پاکستانی اس شہر کے رہنے والے، اور یہ کہہ رہے ہیں لاہور کو کرکٹ کا زیادہ پتہ ہے، یقیناً یہ درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لاہوری انہوں نے افغان پرچم اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ کر اس میں شرکت کی. تو اس کے ہوتے ہوئے بھی تورخم جو ہے وہ بند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومتی سطح پہ بدگمانی زیادہ ہے. نہیں یہ بھی بتاتا چلیں کہ افغانستان کے جو کوچ ہیں وہ یونس خان پاکستانی پلیئر ہی ہیں. چلیں بارہ لیجنڈ یونس خان. جی ایکچولی اب جو ٹریڈ ہے بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان کے مابین وہ ہمیشہ سے سیاست کے نیچے رہا. جب بھی کابل اور اسلام آباد کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کام یہ کیا جاتا ہے دونوں جانب سے کہ چمن اور تورخم کے جو بارڈر گیٹس ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے سب سے زیادہ افغانستان سے زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اگر آپ 2020 کے اعداد و شمار دیکھیں تو ہمارا جو ایکسپورٹ تھا، یعنی پاکستان جو اشیاء افغانستان بھیجا کرتا تھا، کیونکہ افغانستان تو ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور زیادہ تر دار و مدار اس کا پاکستان کے اوپر ہی تھا اور اب بھی ہے. تو لگ بھگ $2 بلین اور $2 بلین تک. جی بالکل. لیکن پھر جیسے ہی افغانستان میں طالبان آئے تو $1 بلین سے بھی کم پر یہ ٹریڈ آ گئی. پھر اس کے بعد ہم نے 2023 میں اس فگر تک کے قریب پہنچے، لگ بھگ $2 بلین تک ہم پہنچ چکے تھے 2023 میں. لیکن 2024 میں اور اب تک مسلسل چونکہ ہر ہفتے میں یا 2 ہفتے بعد یہ بارڈر گیٹ بند کر دیا جاتا ہے اور پھر کئی دنوں تک یہ بند رہتا ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس حوالے سے پھر افغان تجار نے یہ کہا
کہ اب ہم چابہار کے راستے کاروبار کریں گے جو ان کے لیے بالکل وارا نہیں کھاتا, ان کے لیے بہت مہنگا ہوتا ہے, لہذا ان کا جو دار و مدار ہے وہ پاکستانی مصنوعات پہ ہے. اگر میں آج آپ کو بتا دوں تو اس وقت اس جو ہم نے دیکھے ابھی اس لائن میں سیمنٹ کے ٹرک بھی کھڑے تھے, ان لائن میں جو ٹیکسٹائل جو کپڑے ہیں جو لاہور سے اور پنجاب کے مختلف شہروں سے کابل جاتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے, ادویات کے کئی ٹرک اس میں ہم نے دیکھے. فخر بھائی, اس کے علاوہ کراکری کے ٹرک کافی سارے تھے جو پاکستان سے پنجاب کے مختلف شہروں میں بن کر افغانستان جاتے ہیں, اور صرف افغانستان نہیں سنٹرل ایشیا تک. مطلب آج کل جو پنجاب میں جو آلو کی جو فصل تھی وہ اس کا سیزن ہے, تو آلو جا رہا ہے تاجکستان اور ازبکستان, تو وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائے گا فخر بھائی, جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا نا جہاں بارڈر پہ اپنی کمٹمنٹس کا ایشو ہوتا ہے تو وہ 2-1 دن میں ریزالو ہو جاتا ہے, تو یہ اب ریزالو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پھر متقی صاحب اور سراج حقانی صاحب پرسنلی ٹیلی فون کالز ایکسچینج ہوتے ہیں, تو وہ 4 دنوں سے حقانی صاحب بھی میرے خیال میں نہیں ہیں اور متقی صاحب شاید ان کی کیا اپڈیٹس ہیں, تو کیا رابطے نہیں ہو پا رہے اس لیول پہ جو آج تک طالبان حکومت کے آنے کے بعد یہ 2 لوگ روابط کرتے تھے, خاص طور پہ جب بارڈر کا مسئلہ ہوتا تھا؟ دیکھیں, ایون میں آپ کو یہ یقین سے اور اپنی رپورٹنگ کی بنا پر بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی تاریخ میں جو 20-25 سال ہے جس میں کرزے کی حکومت بھی آئی, اشرف غنی کی حکومت بھی آئی اور اب افغان طالبان کی, اس سطح پر کشیدگی یعنی خصوصاً جو کاروبار کے حوالے سے ہے, میں نے اپنی یہ پوری 9/11 کے بعد اب تک جتنے بھی ادوار گزرے ہیں سب سے برا دور یہی ہے, اور اس میں دونوں اطراف سے اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان بھی, اگر یہاں پر ہم کوئی قانون پاس کرتے ہیں کہ بھئی آپ ڈاکومنٹیشن کرو گاڑیوں کی, وہاں وہ اپنا ایک ٹولہ نکلتا ہے اور وہی ہمارے تاجروں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, ان کے اوپر بے تحاشا ٹیکس لگا, اگر ہم 1 روپے ٹیکس لگا دیتے ہیں وہ 2 روپے ٹیکس لگا دیتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر ان کا تو اقتصاد اور معیشت کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے نا, وہ تو انا اور ضد کی خاطر مقامی جو کمانڈر ہوتے ہیں وہ ٹریڈ کو لے آتے ہیں, اور جس کا پھر خمیازہ پاکستان اور افغانستان دونوں کی ٹریڈرز کو وہ بھگتنا پڑتا ہے. اس وقت اتنی بڑی ٹریڈ ہونی چاہیے کہ مجھے بتایا گیا کہ ہمارے پاس جو ٹرکوں کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اتنی کافی نہیں کہ جس مقدار میں افغانستان کو اور وسیع ایشیا کو ضرورت ہے. میں یہ دیکھ کر, ابھی آپ شو میں بھی بات کر رہے تھے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب ازبکستان کے دورے پر بھی ہیں, اور اس میں بھی ایک بات جو نکلی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا ٹریڈ $2 بلین تک لے جائیں گے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ انگلینڈ کنٹری, ظاہری بات ہے آپ کو افغانستان سے گزرنا پڑے گا, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کون سا ایسا راستہ ہوگا, کیا یہ کیونکہ بدخشان بھی اس کے پاس ہے تو ہم ڈائریکٹ سنٹرل ایشیا نہیں جا سکتے. ایران کا راستہ آپ دیکھیں تو ایران کو اپنا چابہار عزیز ہے, نہ کہ وہ آپ کے کراچی کے گڈس کو لے گا, اور آپ کو کیوں راستہ دے گا بغیر اپنے غرض کے. نہیں, اور سب سے جو اہم بات آپ بتا رہے ہو, 1 منٹ, مطلب یہ جو سیمنٹ جو ہے یہ ہم کراچی سے تو نہیں منگواتے نا, اور اسی طرح آپ بتا رہے ہو کہ کراکری, پھر ٹیکسٹائل, اب یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ تو ہم مقامی طور پر پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے, تو ہمارے یہاں کی مینوفیکچرنگ اس سے تو افیکٹ ہوتی ہے نا جی, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ چلو سیمنٹ ہو گیا اور آلو ہو گئے, کراکری ہو گئی, ٹیکسٹائل ہو گیا, انہیں تو کچھ دنوں کے لیے چلو سر ٹماٹر جا رہا ہے, رکھا جا رہا ہے, لیکن یہ جو پیرشیبل آئٹمز ہیں جیسے ویری رائٹلی عدنان نے فوراً کہا, ٹماٹر, گوبھی شروع ہوئی ہے اپر پنجاب اور انٹیریئر, اس کے سلسلے میں آپ کو ایسے ٹرک مل رہے ہیں جی ہیں, یا آپ کو واپس آ رہے ہوں, یا وہ اس میں آج جو میری بات ہوئی نصرت صاحب, آپ خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کے چاول کے اوپر پابندیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کام کر رہا ہے کہ پاکستان سے چاول دبئی, وہاں ہندوستانی پیکنگ کر کے سنٹرل ایشیا, کیونکہ سنٹرل ایشیا پر تو پابندیاں نہیں, تاکہ وہ مارکیٹ بھی پاکستان کے ہاتھ سے چھین لے, کیونکہ اب تک تقریباً 80% جو چاول جا رہا تھا وہ پنجاب کے مختلف شہروں سے سنٹرل ایشیا جا رہا تھا, تو وہاں پر بھی ہندوستان نے کام یہ کیا ہے کہ بوریوں کے اوپر اپنا نام لکھ کے پاکستان کا چاول وایا دبئی پہنچا رہا ہے سنٹرل ایشیا پر. چونکہ یہ افغانستان
का जो ये जो कजिया है, इसीलिए आपने ये भी देखा, आपको याद होगा नुसरत साहब के आटा भी आपको हजारों लाखों की तादाद में बोरियां जब हम अफगानिस्तान भिजवाया करते थे, वो मार्केट हमसे उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने ले ली, अब वो अपना आटा अफगानिस्तान को दे रहे हैं। तो मेरे अपने ख्याल में हर तरफ से जितनी मेरी आज बातचीत हुई ट्रेडर से, दोनों तरफ से, क्योंकि हम स्टोरी कवर कर रहे थे और इन सारे रीजनल जो चीजें हो रही हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ हम किस तरह कनेक्ट हो पाए, तो वो ये सवाल मुझसे किया, भाई ये आपका तोरखम बंद है, चमन की हालत भी पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है। और बड़ा अहम पॉइंट उठाया आपने कि हमारी कई फ्लोर मिलें बेचारी इस वजह से बंद हो गई हैं कि हम आटा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया फखर भाई, बहुत शुक्रिया। फौरी तौर पे दूसरा साहब, लोग सरापा एहतजाज हैं, बिजली की लोड शेडिंग मामूल से बढ़ गई है और इस कदर बढ़ गई है, अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई और रमजान भी आने को है। गैस तो खैर वहां नायाब हो चुकी है सर, लोग एहतजाज पे निकल आए हैं, अभी से सड़कों पे निकल आए हैं सिर्फ इस मुतालबे को। गैस का इस्लामाबाद में भी काफी बुरा हाल है, गैस तो खैर नायाब होता जा रहा है, लेकिन कराची मेरा से ख्याल है कराची से हमारे साथी, हाँ जुनैद खान साहब भी हैं कराची से, इसी हवाले से जुनैद भाई, उन्हीं से पूछ लें भाई। जुनैद भाई बताइएगा क्या सूरत हाल है कराची की, खासतौर पर लोग सड़कों पे निकल आए हैं बिजली के लिए और गैस की भी लोड शेडिंग हद से ज्यादा है वहाँ। बिल्कुल जी, यहाँ पर जैसा कि बिजली से लेकर गैस और खास तौर पे पानी का भी बहरान देखा जा रहा है। बिजली से मुतालिक अगर बात की जाए तो की इलेक्ट्रिक की जानिब से 14 से 16 घंटों तक की लोड शेडिंग की जा रही है और बिलखुसूस जैसा कि हम लाइन्स एरिया को हमने देखा, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके देखे, औरंगी टाउन देखा, तो वहां पर कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मैंने जैसा कि अर्ज की कि 14 से 16 घंटों की लोड शेडिंग है, तो वहां से हम जाके पूछते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो वहां के सारिफीन कहते हैं कि हमारे पास जो बिलिंग है वो 80 से 90% हो चुकी है, बाकी जो 10% बिलिंग है वो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से हमें कहा जाता है कि वो आप लोग उसको मुकम्मल करके दें तो आपके पास से ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। फिर शहरी जैसा कि एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं कि इलेक्ट्रिक की अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक के मामला तो सभी के सामने है कि लोड शेडिंग से लेकर ओवर बिलिंग। लियाकताबाद में एक बार हम दुकानदारों के साथ इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक दुकानदार ने बिल दिखाया जिसमें 1 यूनिट का उन्होंने 4000 रुपया बिल अरसाल कर रखा था। 5 यूनिट के, 10 यूनिट के अगर बिल हमने देखे तो वो 3 से 4000 रुपए तक उन्होंने हमें दिखाया। ये हमने प्रोग्राम सवाल ऑन एयर भी किया था इसको। और फिर गैस तो तर्जमान सुई सदन का तो ये मौकफ है कि 400 से 500 अगर इसकी बात की जाए ओवरऑल तो 400 से 500 mm CFD की कमी हुई है गुज़िश्ता 4 से 5 सालों में, जिसकी वजह से गैस का शॉर्टफॉल हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि सर्दियों में चूंकि बलोचिस्तान में काफी सर्दी होती है तो सुई सदन के मुताबिक वहां पे उनको भी गैस की ज्यादा तरसील देनी पड़ती है। फिर जहां पर जो तरक्याती काम होते हैं उस वजह से जो पाइपलाइंस होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से सप्लाई मुतासिर होती है। फिर लेकिन अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने कुछ अर्सा पहले ही सूबाई वजीर तिजारत और सनत का इंटरव्यू किया तो उनके मुताबिक उनको जो सुई सदन से मुतालिक शिकायत मौसूल हो रही है तो उनका कहना था कि इसकी तो कारकर्दगी की इलेक्ट्रिक से भी बदतर हो चुकी है। नहीं तो इनकी को अकाउंटेबिलिटी भी है जुनैद भाई, हम तो के इलेक्ट्रिक का बहुत सुनते हैं, लोग सरापा एहतजाज भी रहते हैं, ये विजुअल्स नहीं है, इस तरह के कई विजुअल हर साल हर महीने हमें नजर आ रहे होते हैं, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? बिल्कुल सर, इनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि क्यों नहीं होती, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में की इलेक्ट्रिक को खास तौर पे देखा जाए तो इस हवाले से तो मुख्तलिफ वज़रा जो हैं सूबाई, उन्होंने भी इस हवाले से काफी आवाज उठाई है, लेकिन इसके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी या इसके खिलाफ कोई एक्शन ताहाल नहीं लिया जा सका। सारिफीन जो है वो तकलीफ में मुब्तला हैं। उसमें मसला ये है कि बुनियादी तौर पर नहीं, बुनियादी तौर पर मेरे प्यारे भाई मसला ये है कि गैस जो है उसके मामलात सूबाई हुकूमत के पास नहीं, वफाकी हुकूमत के पास होते हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक ये पाकिस्तान का आइन जो है वो वाज़े तौर पर नहीं भाई, के इलेक्ट्रिक को तो उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया ना। गैस के मामले में जो बात है, जो बात आपको सूबाई वजीर साहब से मालूम करनी चाहिए और हमें मालूम करनी चाहिए कि आइन के मुताबिक जिस सूबे से गैस जैसे कुदरती ज़खायर निकाले जाते हैं
ان پہ پہلا حق اس صوبے کے رہنے والوں کا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ صوبائی وزیر سے گفتگو کرتے ہوئے یا اور دوسرے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو یہ فیلنگ ہوئی کہ آئین کے اس شق پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی بالکل. صوبائی وزیر تجارت و صنعت جام اکرام اللہ خان دھاریجو نے یہی بات کہی کہ سب سے پہلا حق تو صوبہ سندھ کا بنتا ہے جو کہ انرجی باسکٹ ہے پاکستان کی, جہاں سے اتنے زیادہ گیس کے ذخائر نکلتے ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج کو او جی ڈی سی ایل کی جانب سے, پی پی ایل کی جانب سے خطوط ارسال کیے جاتے ہیں کہ جہاں سے اتنے یونٹس یعنی کہ گیس نکل آئی ہے, اتنے بیرل جومیہ جو ہائیڈرو کاربنز ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تو بالکل تھا کہ وفاقی آئین کی شق کے مطابق سب سے پہلا حق تو سندھ کو بنتا ہے کہ اس کو گیس فراہم کی جائے, لیکن کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی نہیں کی جاتی. اور بات اگر کی جائے سوئی صدن کے حوالے سے تو ان کے مطابق یہ بتایا گیا کہ ایک تو کمپریسرز ہیں جو لگا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی ویری رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. جنید بھائی بہت شکریہ. صاحب مجھے یہ بتائیں, ابھی رمضان بھی آنے, مہنگائی بھی بڑھی, ہم نے سے بات بھی کی, اور بڑھنے کے خدشات کا بھی آپ نے اظہار کیا. یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں ہبس اور گرمی بڑھ جاتی ہے, بنے گا کیا سر؟ جو ابھی تک ہوا ہے, لیکن یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کراچی والوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. بابو, سب سے بڑی جو بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے, میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی کمپریسر اگر لگا کے لوگ جو ہیں وہ بحران پیدا کر رہے ہیں گیس کا, تو ان کمپریسر کو لوکیٹ کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ تو صوبائی حکومت کی نا سر. بھائی تو کم از کم پہلے اپنا حساب تو کر لینا دھاریچو صاحب. وہ تو سر تب لوگ مجبور ہو کے لگاتے ہیں جب گیس نہیں آتی. ارے بابو, اس طرح نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ چونکہ ذرا یار سیک اتنا اچھا نہیں ہے, ذرا لگاؤ 4 پیسے. ہماری عادتیں بھی تو دیکھو نا, ہم ماشاءاللہ شہزادے قوم ہیں. ہم اس شہر کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ٹاس کر کے ایک نوجوان نے اپنے دوست کو جو ہے قتل کیا ہے, 3 مرتبہ جو ہے وہ آیا ہے کہ مارو. وہ اس کا بھی کیا ہونا ہے, اسی شہر میں وہ نتاشا خاتون نے جس نے وہ گاڑی چڑھا دی تھی, تو کیا ہوا؟ بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بے ضمیر ہو کے یہ بات کی ہے. ارے بھائی, اب مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یاد کیجئے 90 کی دہائی, اس کے بعد کافی عرصے تک جب تک حضرت صاحب نے اگست کو تقریب نہیں فرما دی تھی تو ایک کال پہ شہر بند ہو جایا کرتا تھا 5 گھنٹے. میں نے خود ان کا عذاب بھگتا, جناب الطاف صاحب کا خطاب فرماتے تھے 5 گھنٹے شہر بک. تو میں ٹی وی پہ گیا, میں نے کہا بھائی میرا کیا گناہ ہے کہ میں 5 گھنٹے آپ کی آل فال سنوں. تو آپ کو پھر کچھ نہ ہوا؟ نہیں جی, مجھے فوراً پل آؤٹ کر لیا گیا اسکرین سے. کہا گیا کہ مجھے کراچی سے فون آیا, آپ کو اندازہ ہے ہمارا ہیڈ کوارٹر یہ ہے اور ہمیں گھروں کو بھی جانا ہے. مائی گاڈ. تو یہ بھی ہمارے ہاں ہوا ہے, اور پتہ نہیں کیوں ہمارے حکمران طبقات یہ نہیں سمجھتے. ان کے ہاں ایک بڑا فیشنیبل لفظ ہے, اس کو کہا جاتا ہے ریگولیٹڈ کیوس. ریگولیٹڈ کیوس, یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسی ابتری پیدا کرو, پہلے ابتری پیدا کرو, انتشار ہو, خلفشار ہو, اور اس کو بڑھتا چلے جائیں. پھر اچانک آپ کہیں بس انف از انف, اور کنٹرول آپ اسٹیبلش کرتے. اس طرح آپ اپنے آپ کو حکمران ثابت. اور اس میں جتنا مرضی نقصان ہو جائے عام عوام کا, اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ریگولیٹڈ کیوس, کیونکہ وہ کیوس جو کہ میں نے خود جلایا. اتنے بے ضمیر ہوتے ہیں ویسے یہ نہیں, اس کو حکمرانی کا انداز کہا جاتا ہے. آپ بے ضمیری, اللہ بچائے ایسی حکمرانی سے. اور اللہ تعالیٰ میرے خدا کسی طرح جنرل کیانی صاحب یہ لکھتے کہ جس شخص نے 6 سال رہا ہو اور اس کی توہین کا کوئی قانون بنے پیکا میں. یہ جنرل کیانی صاحب نے بھی ریگولیٹڈ کیوس کا لفظ استعمال کیا. چلیں جی, اپنا بہت خیال رکھیے, احتیاط کیجیے گا. اللہ حافظ. پیکا.